ہم بے باک ہو گئے، پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی۔ ہمارا مزاج جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں جب سانپ اور بچھو ڈسیں گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر جب ہم پر تنگ کر دی جائے گی تو کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ کا عذاب جب ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا تو کیا ہم سے دیکھا جائے گا؟ آج ایک چیٹی کا کاٹنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، تنہا ہم سے رہا نہیں جاتا، اندھیرے میں ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم بولتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج دہشت ہمیں اتنی ہوتی ہے تنہائی میں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، ہمارا مزاج ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے بندو کچھ نہیں دیکھا جائے گا، زندگی پہ غور تو کرو کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور ہمیں کیسے گزارنی چاہیے تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کا عذاب کو عذاب ہی نہیں سمجھتے ہیں، قبر کو قبر ہی نہیں سمجھتے ہیں، اعمالوں کو اعمال ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے عمل کو بالکل ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خطاب کے بیٹے لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، اور ہم نے کیا کہ اپنے ایمان کا سودا دنیا سے کر دیا۔ دنیا سے راضی ہو گئے، جس کو بنانے والا خود کہتا ہے یہ عارضی ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے، یہ مختصر ہے، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ تو چند روز کی زندگی ہے، یہ تو چند روز کا ساز و سامان ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کا سودا اس سے کر دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم نے قبر کو، پلسرات کو، اعمال والے دن کو، حشر کو، سب کو بھلا دیا، سب کو بھلا کر زندگی گزارنے لگے۔ اے ایمان والو سوچو تو صحیح، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری زندگی ایسے گزرنی تھی جیسا آج ہم گزارنے لگے ہیں، ایسے گزارنی تھی، سوچو تو صحیح۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا میرے بھائیو؟ سوچو تو صحیح، کیا دیکھا جائے گا؟ ہم بولتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں دیکھا جائے گا میرے بھائی، نہیں دیکھا جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا۔ وہ قبر، وہ تنہائی کا گھر ہے، دہشت کا گھر ہے، خوفناک ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ ہمارے دل پر کوئی اثر پڑتا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی بات کا، نہ اللہ کی جہنم کا، نہ اللہ کی جنت کا۔ ہمارے ایمان بالکل ختم ہو چکے ہیں کہ ہمیں خوف آتا نہیں ہے، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، دن نکلتا ہے اور رات ہوتی ہے، دن نکلتا ہے رات ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل بھی ہمارے دل پر خیال نہیں گزرتا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، اعمال کیا ہو رہے ہیں، اعمال کی کیا تیاری ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایمان والے قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ دن آنا ہے، سب کا حساب ہونا ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو مذاق سمجھ لیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ایسے سمجھ لیا جیسے ہم بے مالک ہیں، ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے بنایا ہے، اللہ مالک ہے، وہ حساب لینے والا ہے، وہ ہمیں ایسے نہیں کہ دیکھتا نہیں ہے، ہم سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے۔ وہ تو ایسا قادر ہے، ایسا قادر ہے کہ رات کے اندھیرے میں سن کالی رات میں سن کالا پہاڑ، اور سن کالے پہاڑ پر ایک چھوٹا سا کالا پتھر اور اس پر ایک کالی چینٹی، وہ اس پر ہی نہیں بلکہ وہ جو چینٹی چل رہی ہے وہ اس کے نازک سے قدم، اس کے قدموں کے نشانوں کو بھی دیکھتا ہے۔ ایسا باخبر ہے وہ، جو چینٹی کے قدموں سے باخبر ہے، چینٹی کے پیروں سے باخبر ہے، اس چینٹی سے باخبر ہے، اس پتھر کو بھی دیکھتا ہے، اس پہاڑ کو بھی دیکھتا ہے، اس کالی رات میں ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اے ابن آدم، آج تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آج تو سوچتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ آج اپنی زندگی خود ہم مالک بن گئے، آج ہم نے اپنی زندگی کو دیوانوں کی طرح گزارنے لگے، آج ہم اپنی زندگی کے خود مالک بن کے بیٹھ گئے کہ میری زندگی، مائی لائف مائی رول، میں کچھ بھی کروں، میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، مالک ہے۔ اگر تیرا کوئی مالک نہ ہوتا تو مجھے بتاؤ تو صحیح، 1000 برس 1000 سال تک ایک لوہے کو تم ڈال دو، وہ پڑے گل سکتا ہے، لیکن وہ کچھ بن نہیں سکتا، کچھ نہیں بن سکتا، وہ تمہارا کیوڑ نہیں بن سکتا، وہ تمہاری چیئر نہیں بن سکتا، وہ تمہاری تپائی نہیں بن سکتا، کچھ نہیں بن سکتا۔ 1000 سال گزر جائیں گے، وہ پڑا ہی رہے گا۔ تم لکڑی ڈال دو، 1000 سال پڑی رہے، کرسی نہیں بن سکتی، کیوڑ نہیں بن سکتا، چوکھٹ نہیں بن سکتی، تمہارے کام کی چیز نہیں بن سکتی۔ اس کو حرکت دینے والا ہوتا ہے، اس کو بنانے والا ہوتا ہے، جب اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے تب وہ بنتا ہے۔ اے انسان، تو سمجھدار ہوتے ساتھ، افضل ہوتے ساتھ تو کہتا ہے میرا کوئی بنانے والا نہیں ہے،
تو کہتا ہے میرا کوئی مالک نہیں ہے؟ سوچ تو صحیح، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے اپنے ایمانوں کو اتنے کمزور کیوں کر لیے؟ ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، زندگیوں پر غور ڈالو۔ ہماری زندگی معمولی نہیں ہے، اس زندگی کا سوال ہونا ہے اور ہمیں جواب کی تیاری کرنی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی تھی اور زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، زندگی پر غور تو ڈالو۔ کیا ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں؟ سوچو آج ہمارے ایمان کس طرح کے ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے اپنے ایمانوں کی فکر نہیں کری ہے، آج ہم نے نہیں سوچا ہے، آج ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے۔ آج ہم اس قبر کو بھلا کر بیٹھے ہیں، موت کو بھلا کر بیٹھے ہیں، عذاب والے دن کو بھلا کر بیٹھے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں کھڑے ہوں گے۔ کیا حال ہوگا دیکھو تسی، جس کو اللہ خوفناک بیان کرتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں دہشت کی وجہ سے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حامل عورتیں حمل گرا دیں گی اور لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ اللہ کس طرح بیان کرتا ہے دیکھو تو صحیح، کیوں یہ سب ہوگا؟ لوگ نشے کی حالت میں کیوں نظر آئیں گے؟ حامل عورتیں حمل کیوں گرا دیں گی؟ دودھ پلاتے بچوں کو مائیں کیوں بھول جائیں گی؟ کیونکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت، ہے ہی بڑا سخت۔ میرے بھائیوں، کس دھوکے میں ہو؟ اس دنیا کی رنگینی سے نکلو، اس دنیا کے دھوکے سے نکلو۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ زندگی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، مختصر ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، تم اپنے کہاں سوچتے ہو؟ تم مٹی مٹی ہو جاؤ گے۔ سوچو تو سی زندگی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے۔ نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے اور پکڑے اور خیر بعد دنیا کا ہمیں بولنا پڑ جائے۔ اس سے پہلے توبہ کر لو، اس سے پہلے سوچ لو زندگی کے بارے میں۔ ہم بھول جائیں اس بات کو بھی کہ ہم کچھ بھول رہے ہیں، ہمیں معافی بھی مانگنی ہے، رب کو بھی راضی کرنا ہے، زندگی پر غور بھی ڈالنی ہے اور ہمیں بھلا دیا جائے۔ تھوڑا سوچو ہم کیا کر رہے ہیں۔